بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کی طالبات، آج ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں اور یہاں پر ہم آج نئی کلاس میں لیکچر نمبر 17 میں آج ہم کوئی نیا سبق نہیں پڑھیں گے، بلکہ پچھلا اردو قواعد کا کام جو ہے ہم نے کیا تھا اس کی دہرائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آج اردو قواعد میں ہم اسم کی اقسام بلحاظ معنی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو قواعد کا کام کیا تھا، جو پڑھا تھا، اس کو ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ ہم نے یہ نقشہ بنایا تھا، آپ کتاب کاپی میں بھی آپ کو کر کے اور لکھ کر دکھایا تھا، اور آپ کو بھی کہا تھا کہ یہ کام کر لیجیے گا۔ یقیناً آپ لوگوں نے کاپی میں یہ کام کر لیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اردو میں حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ حروف تہجی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کلمہ اور ایک مہمل۔ کلمہ جو ہے، حروف تہجی سے جو الفاظ بنتے ہیں اس میں کلمہ جو ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں، اور مہمل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، جیسے پانی وانی، روٹی ووٹی وغیرہ۔ اب کلمے میں جو اقسام ہوتی ہیں کلمے کی، وہ ہے اسم۔ اسم کی جو اقسام ہوتی ہیں اس کو دو طریقوں سے بانٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ اسم کو جانا جاتا ہے بالحاظ بناوٹ اور بالحاظ معنی۔ بالحاظ بناوٹ میں ہم نے یہ کام جو پورا کر لیا تھا، اسم کو پڑھ لیا تھا بالحاظ بناوٹ، اسم کی اقسام کو مصدر، جامد اور مشتق، یہ تینوں اقسام آپ نے پڑھی بھی، سمجھی بھی، اور اس کا کام بھی آپ کو کروایا گیا تھا۔ آج ہم اسم کو پڑھیں گے، اسم بالحاظ معنی۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے اسم کی اقسام بالحاظ معنی۔ پہلے ہم نے اسم کی اقسام کو بالحاظ بناوٹ پڑھا، اس میں مصدر، جامد اور مشتق پڑھا تھا، اور آج ہم اسم کو بالحاظ معنی جانیں گے، جو کہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ بالحاظ معنی کیا ہے؟ تو اسم دو جگہ پر تقسیم ہے، یعنی معرفہ میں اور نکرہ میں۔ معرفہ اور نکرہ کو خاص اور عام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اسم جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بالحاظ معنی، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں اور معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریفات بھی آپ نے پڑھی بھی ہیں۔ اسم معرفہ کی آج ہم اقسام پڑھیں گے۔ بالحاظ معنی اسم میں آج ہم اسم معرفہ کی اقسام پڑھیں گے کہ وہ کتنی ہوتی ہیں۔ اسم معرفہ کو ہم نے یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اسم علم، لقب، خطاب، کنیت، عرف اور تخلص۔ یعنی اسم معرفہ میں جو اقسام ہیں ناموں کی، وہ اتنی اقسام ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 6۔ تو اسم علم، لقب، خطاب، کنیت، عرف اور تخلص، اس کو آج ہم پڑھیں گے بھی، اور اس کی تعریفات بھی دیکھیں گے کہ کیا ہیں اس کی تعریفات، اور اس کی مثالوں کے ساتھ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے طالبات، یہاں دیکھیے اسم کی اقسام بالحاظ معنی میں اسم علم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اسم علم کی تعریف یہ ہے کہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام ہو، یعنی کسی بھی چیز کے اصل نام کو، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، اس کا اصل نام اسم علم کہلاتا ہے۔ مثلا احمد، کراچی، سندھ وغیرہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، یعنی اصل نام کیا کہلاتا ہے؟ اسم علم۔ اب یہ بھی نام ہی ہیں سارے، یہ بھی ناموں کی اقسام ہیں ساری، لیکن مختلف قسم کے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب جو ہے اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خوبی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو۔ یعنی اگر کسی شخص میں کوئی ایسی خوبی ہے، ایسی مطلب خاصیت ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرنے لگے ہیں، عوام اسے پسند کرنے لگی ہے، اور وہ عوام جو ہے ان کو ایک خاص نام دیتی ہے اس شخصیت کو، تو وہ نام مشہور ہو جائے تو وہ لقب کہلاتا ہے۔ جیسے کہ محمد علی جناح جو تھے، ان کو عوام نے کیا لقب دیا؟ قائد اعظم، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بڑے قائد۔ اور قائد ملت کس کا لقب ہے؟ قائد ملت لیاقت علی خان کا لقب ہے۔ اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح جو تھی، ان کو عوام نے کیا لقب دیا تھا؟ مادر ملت کا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ لقب اس نام کو کہتے ہیں، اس نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے نام ہیں، اس نام کو کہتے ہیں جو کسی خوبی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جائے۔ قائد اعظم، قائد ملت، مادر ملت وغیرہ۔ خطاب
خطاب کہتے ہیں اس اسم کو یا اس نام کو کہتے ہیں جو کسی خوبی یا کارنامے پر حکومت کی طرف سے بطور اعزاز دیا جائے. یعنی آپ کو کسی شخصیت کے بارے میں کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، کوئی ایسا کارنامہ وہ کرتا ہے جس سے عوام کو، حکومت کو، ملک کو فائدہ ہو، تو اس کارنامے پر، اس خوبی پر حکومت جو ہے وہ اسے ایک نام دیتی ہے بطور اعزاز، تو وہ نام خطاب کہلاتا ہے. مثلا شمس العلماء، خان بہادر، سر وغیرہ. ٹھیک ہے، جیسے سر جو ہے وہ سر سید احمد خان کو بھی ملا تھا سر کا خطاب، اور علامہ اقبال کو بھی سر کا خطاب ملا تھا، اور یہ خطاب انہیں دیا تھا انگریز حکومت نے. تو حکومت کی طرف سے جو نام بطور اعزاز دیا جائے وہ خطاب کہلاتا ہے. اب آتے ہیں کنیت پر. کنیت جو ہے وہ کنیت کا رواج جو ہے عرب میں عام ہے. یہاں پر معاشرے میں اتنا رواج نہیں ہے، لیکن عرب میں کنیت کا رواج عام ہے. اس نام کو یا اس اسم کو کہتے ہیں کنیت، جو کسی نسبت یا تعلق کی وجہ سے اصل نام کی جگہ استعمال کیا جائے. نسبت یا تعلق کی وجہ سے یعنی کہ والد کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، کسی بھی تعلق کی وجہ سے اصل نام کی بجائے وہ نام استعمال کیا جائے. مثلا ابو القاسم کس کی کنیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، یعنی کہ قاسم کے والد. ابو بکر، ام ہانی بنت زینب، ٹھیک ہے، وغیرہ. اس کے بعد آتے ہیں عرف پر. عرف جو ہے، عرفیت جو ہے، وہ اس اسم کو کہتے ہیں یا اس نام کو کہتے ہیں جو پیار سے اصل نام کو بگاڑ کر، جیسے رشید سے شیدہ، چاند خان سے چندہ وغیرہ، یا پھر اصل نام سے ہٹ کر کوئی دوسرا نام بولا جائے. یعنی نام تو ہے عبد الرحیم یا عبد الرزاق، لیکن بولا کیا جائے پپو، گڈو وغیرہ. اسی طرح بچیوں کے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں، بیبی، ببلی انہیں کہا جاتا ہے پیار سے، جو آگے تک چل کر پھر یہی نام عام ہو جاتے ہیں اور یہی ان کو بولا جاتا ہے. اصل نام کو کسی کو یاد نہیں ہوتے پھر. ٹھیک ہے، تو عرف کسے کہتے ہیں؟ اس نام کو کہتے ہیں جو پیار سے اصل نام کو بگاڑ کر یا پھر اصل نام سے ہٹ کر کوئی نام بولا جائے. اور ایک اور بھی قسم ہے عرفیت کی. عرفیت اس نام کو بھی کہتے ہیں جو حقارت یا نفرت سے بولا جائے، جو کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک قسم ہے. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا ہوتی ہے. جیسے کسی میں کوئی خامی ہوتی ہے، جیسے کوئی لنگڑا کر چل رہا ہے تو اسے لنگڑا کہہ دیا، کسی کا رنگ کم ہے تو اسے کالا کہہ دیا، اس طرح سے. لیکن یہ چیز ایک غلط ہوتی ہے، لیکن عرف کی ہی قسم ہے. یعنی پیار سے بھی بگاڑ دیتے ہیں نام کو، اور حقارت یا نفرت سے بھی. ٹھیک ہے. تخلص جو ہے وہ شاعر حضرات اپنے نام کے ساتھ، اصل نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا نام لگاتے ہیں. تخلص کی تعریف کیا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں جو شاعر یا ادیب اپنے اشعار میں اصل نام کے بجائے مختصر نام استعمال کرتے ہیں. مثلا اسد اللہ خان غالب، نام تو ان کا اسد اللہ خان تھا، لیکن وہ اپنی شاعری میں کیا نام استعمال کرتے تھے؟ غالب، اور غالب ہی کے نام سے وہ مشہور ہیں. الطاف حسین حالی، نام تو ان کا الطاف حسین تھا، لیکن انہوں نے اپنا تخلص کیا کیا؟ حالی رکھا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے نام جو ہیں یہ اس میں معرفہ، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی اقسام بلحاظ معنی میں اس میں معرفہ اور نکرہ 2 اقسام پڑھی تھی. آج ہم نے اسم کی قسم معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں. اس میں علم، لقب، خطاب، کنیت، عرفیت اور تخلص. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس میں نکرہ کی اقسام پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.